اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ تمام احباب کا ساتھ رہا تو روزانہ ہمارا درس آپ حضرات کے یہاں پہنچ جائے گا۔ آج جس سورہ مبارک کے ایک آیت کا تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مبارک بقرہ 185 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ بس تم میں سے جو شخص اس ماہ میں وطن میں حاضر رہے اسے چاہیے کہ اس ماہ میں روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو تو وہ اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اتنے ہی دن روزہ رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد کو پورا کر لو اور اللہ کے دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو ہے لفظ رمضان جو استعمال ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کیا کیا معنی ہے؟ رمضان ماد رم سے لیا گیا، یعنی جلانے کی معنی میں، البتہ ایسا جلانا کہ جس میں دھواں اور خاکستر نہ ہو۔ اس مبارک مہینے کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں انسانوں کے گناہ جل کر نابود ہو جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور وہ تنہا وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اور شب قدر بھی اسی مہینے میں واقع ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، اور ماہ رمضان خداوند عالم کا بہترین مہینہ ہے۔ آن حضرت نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ماہ رمضان المبارک کی عظمت کے بارے میں ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، جو بعض تفاسیر اور حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا کے ساتھ ماہ رمضان کا استعمال کرتے ہیں، اور اس مہینے کے وداع میں جان سوز مناجات بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مومنین کو جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ساتھ خداوند عالم کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اس مہمانی کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک میزبان خداوند ہے، اور مہمانوں کو اس نے خود دعوت دی ہے، یعنی اللہ میزبان ہے اور انسان جو ہے بندے جو وہ خدا میزبان، اور ہم تمام بندے جو ہے وہ مہمان ہیں۔ اور دوسری بات پذیرائی اور دعوت کا وسیلہ، اور شب قدر، قرآن کا نزول، فرشتوں کا نازل ہونا، دعا کی قبولیت، روح کی لطافت اور دوزخ سے دوری ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں جو ہے بیان کی گئی ہے کہ پذیرائی کا زمانہ پورا ماہ رمضان مبارک ہے، جو روایات کے مطابق ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخرت میں اجر و ثواب ہے۔ شب قدر میں پذیرائی کی کیفیت اس طرح سے ہے کہ مہمانوں کی ایک سال کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور زمین فرشتوں کے نزول کے ساتھ شب قدر میں مزین و آراستہ ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کی غذا روحانی غذا ہے، جو رشد معنوی کے لیے بہت ضروری ہے، نہ کہ جسمانی غذا۔ اس مہمانی کی غذا کا لطف قرآن کریم کی آیات میں ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت
دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کی مانند ہے۔ یہ مہمانی دعوت یعنی دعوت دنیوی دعوتوں اور مہمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہم آہنگی اور شباہت نہیں رکھتی۔ خداوند دانا و علیم و غنی، خالق و باقی اور عزیز و جلیل، ہم جاہل و نادان، فقیر و فانی، مخلوق اور ذلیل و محتاج انسانوں کا میزبان ہوتا ہے۔ وسائل شیعہ میں روزہ دار کے اخلاق کے بارے میں ایک مفصل روایت ہے کہ ضمن میں پڑھتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے کہ جھوٹ، گناہ، لڑائی جھگڑے، حسد، غیبت، حق کی مخالفت، بیہودہ گوئی، ملامت، غیظ و غضب، طعن و تشنیع، ظلم، لوگوں کو اذیت دینے، غفلت، بے توجہی، فاسدوں کے ساتھ معاشرت، چغل خوری اور حرام خوری سے دوری اختیار کرے، اور نماز کی نسبت صبر، صداقت رکھتا ہو، اور قیامت کو یاد کرنے کے حوالے سے خاص توجہ رکھتا ہو۔ اس مہمانی میں حاضر ہونے کی شرط فقط بھوک کا برداشت کرنا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، جو شخص آسمانی و الہی پیشواؤں کی اطاعت سے روگردانی کرے یا اپنی ذاتی اور گھریلو مسائل کے بارے میں اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک روا رکھے اور اس پر مہربان نہ ہو، یا اس کی مشروع اور جائز خواہشات کو پورا کرنے سے انکار کرے، یا اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، تو اس شخص کا روزہ قبول نہیں ہے اور اس نے اس مہمانی کی شرائط پورے نہیں کیے۔ ماہ رمضان کی ارزش و قدر قیمت قرآن کا نزول ہے۔ انسانوں کی ارزش بھی اسی قدر ہو سکتی ہے جتنا ان کے اندر قرآن رچ بس گیا ہو۔ خطبہ شعبانیہ میں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور خداوند عالم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، ماہ خدا، ماہ رمضان اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خداوند عالم کے نزدیک بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن دوسرے تمام دنوں سے بہتر، اور اس کی راتیں دوسری تمام راتوں سے بہتر، اور اس کے لحظات دوسرے تمام لحظات سے بہتر ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے تم سب کو اپنی مہمانی کی دعوت دی ہے، اور تم لوگ اس ماہ میں باکرامت ہو۔ تمہاری سانسیں اس ماہ میں تسبیح اور تمہارا سونا عبادت ہے۔ اس ماہ میں تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، لہذا خداوند عالم سے خالصانہ نیت اور پاکیزہ دل کے ساتھ گناہوں اور برائیوں سے دوری رہنے کا سوال کرو، اور یہ کہ وہ تمہیں اس ماہ میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں خدا کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہے۔ اس ماہ کی بھوک اور پیاس سے روزہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، فقیروں مسکینوں کو صدقہ دیا کرو، اپنے بوڑھوں کا احترام کرو اور اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اپنی زبان کو اس سے جو نہیں کہنا چاہیے محفوظ رکھو، آنکھوں کو حرام مناظر سے محفوظ رکھو، کانوں کو حرام آوازوں سے بچاؤ، یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی جائے۔ گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو نمازوں کے اوقات میں دعا کے لیے خدا کے حضور بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز وہ بہترین گھڑیاں ہیں جن میں خداوند عالم اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو ان کو جواب دیتا ہے، اور اگر وہ اسے پکارتے ہیں تو انہیں لبیک کہتا ہے، اور ان کی درخواستوں و دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اپنے اعمال و کردار سے بندھے ہوئے ہو، لہذا خدا سے مغفرت طلب کر کے خود کو آزاد کرو، اور اپنے گناہوں کے بعد ریگراں کو طولانی سجدے بجا لا کر ہلکا کر لو۔ جان لو کہ خداوند متعال نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے،
اس مہینے میں نماز پڑھنے والوں اور سجدے کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ اے لوگوں، جو کوئی اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار مومن کو افطار کرائے گا تو خداوند عالم کے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے کا کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ سن کر بالا صاحب نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک اس پر قادر نہیں ہے؟ تو آن حضرت نے فرمایا، خدا کی پرواہ کرو اور روزے دار کو افطار دے کر جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھا کھجور کا دانہ یا پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے تو اس دن پولیس آگ سے بآسانی گزر جائے گا، جس دن لوگوں کے قدم لغزش کھائیں گے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں، کنیزوں اور ماتحتوں پر آسانی کرے گا، خداوند عالم اس کے حساب کو قیامت کے دن آسان کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے شر کو لوگوں سے دور رکھے گا تو خدا بھی اپنے غضب کو روز قیامت اس سے دور کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں یتیم کا احترام کرے گا تو خداوند عالم روز قیامت اس کا احترام کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے پیش آئے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں قطع رحمی کرے گا تو خداوند عالم بھی قیامت کے روز اس کے ساتھ قطع رحمی کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں بجا لائے گا تو خداوند عالم اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں واجب نمازوں کو بجا لائے گا تو خداوند عالم اس کو دوسرے مہینوں کی 70 واجب نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا تو خداوند عالم جس دن سب کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے، اس شخص کے اعمال کے ترازو کو سنگین کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کیا۔ اے لوگوں، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھلے ہیں، بس خدا سے سوال کرو کہ وہ تم پر بند نہ کر دے جائیں۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، بس خدا سے سوال کرو کہ وہ تمہارے لیے یہ کھول نہ دیے جائیں۔ شیاطین اس ماہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا خدا سے سوال کرو کہ وہ پر مسلط نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ماہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوالحسن، اس مہینے کا بہترین اور افضل ترین عمل تقویٰ، پرہیزگاری اور خداوند عالم کے محرمات سے بچنا ہے۔ پھر آن حضرت رونے لگے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، علی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ شقی و بدبخت ترین شخص اس مہینے میں آپ کے سر کو حالت نماز میں شگافتہ ہو، آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے رنگین کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے علی، جو شخص آپ کو قتل کرے گا اس نے مجھے قتل کیا، اور جو آپ کو غضبناک کرے گا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جو آپ کو برا بھلا کہے گویا اس نے مجھے برا بھلا کہا، کیونکہ آپ میری جان نفس ہو، آپ کی روح میری روح سے اور آپ کا وجود میرے وجود سے ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی دعا، عبادات کے انداز، شور شرابے، قربتاروں اور اہل خانہ کے ساتھ بدخلقی یا دعوت و رفتاریوں میں اسراف و فضول خرچی اور بے عدالتی کے ذریعے خدا نخواستہ نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب حاصل نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی سنگین تر کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو، فضیلت کو سمجھیں، اور خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں
ہمیں روزے کی فضیلت بیان کی ہے، پیغمبر اسلام نے بھی تاکید کی ہے، روزے کی عظمت بیان کی ہے، اسی طرح تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو ان تمام فضیلت کو سمجھیں اور عمل کریں اور اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پروردگار سے دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں نیک اعمال انجام بجا لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے تمام گزشتگان مرحومین شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔